کرپا شنکر کی حویلی میں اس سمے وحشت چکرا رہی تھی۔ باڑے سے متصل بڑے گودام کے باہری صحن میں دہشت ناک چہرے لیے ہندو اور سکھ بلوائی موجود تھے، خون بہانے کے لیے بےتاب، چیرنے کاٹنے کو بے قرار۔ سب کے سب اس وقت جنگل سے آئے ہوئے درندے دکھائی دے رہے تھے۔ بڑی بڑی مشعلوں کے بیچ میں دائرے کی شکل میں بیٹھے یہ سب مسلمانوں پہ دھاوا بولنے والے تھے۔ اندر کی خبریں یہاں بھی پہنچ رہی تھیں کہ مسلمان رات میں ہی یہاں سے کوچ کرنے والے ہیں۔ اب مزید انتظار کرنا بے وقوفی ہوتی۔ ایک بھی مسلمان زندہ نکل جاتا تو قلق کبھی ختم نہ ہوتا۔ کب سے تو ان کا خون بہانے کی حسرت دلوں میں پنپ رہی تھی، جسے دبا رکھا تھا، بہلا رکھا تھا، وہ حسرت نکالنے کا دن آن پہنچا تھا۔ دیکھو بھائی لوگو، کرپا شنکر کی سرسراتی آواز سب کے کانوں میں پڑی۔ آج کی رات ہماری زندگی کی بہت اہم رات ہے۔ آج ہم بلی چڑھاویں گے ان مسلمانوں کی اپنے بھگوان کے چرنوں میں۔ ایک بھی یہاں سے بچ کے نکل گئے ہو تو ساری عمر ہم خود کا معاف نہیں کر سکت ہیں۔ دیکھ نتھو، تھے بات سن ہمری۔ اس نے نتھو رام کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کل تھارے کو مسلمان عورتوں اور بچوں کو گھیر کے جندہ مندر کے پچھواڑے کھوئی کے پاس لانا ہے۔ باقی تھارے کو چرنداز سمجھا دیوے گا، پر یو موقع جایا مت کیجیو۔ مردوں کو کاٹ دینا، عورتوں اور بچے کھوئی کے پاس لے آنا۔ عورتوں میں سے جو تو تھارے کو پسند آوے اسے دھر لیجیو، باقیوں کو نرک میں بھیج دیجیو۔ سمجھ گئے نہ تھے؟ اور نتھو رام نے اپنی منڈی اس زور سے ہلائی کہ بالوں کے اوپر بنی چھوٹی سی چٹیا ہلتی ہوئی کتے کی دم جیسی لگی۔ مزید کچھ وقت یہ میٹنگ جاری رہی تھی اور پھر تمام بلوائی اپنی لنگیاں کھیسے کس کے باہر نکل لیے۔ رات کے اندھیروں میں مشعلوں کی روشنی میں چمکتی تلواریں اور کرپانیں دیکھ کر کسی کا بھی دل دہل جاتا۔ ہونی ہو کر رہتی ہے اور کرنی کرموں کا حصہ بن کے جان چھوڑتی ہے۔ حکیم برکت اللہ پچھلے دروازے سے جا کر کسی بچے کا جوڑا پکڑ لائے تھے۔ دیپک لال بھی لنگی باندھتا تھا اور یہ اس علاقے کے براہمن بچوں کی پہچان تھی۔ باقی جات کے بچے ایسا لباس زیب تن نہیں کرتے تھے، اس لیے دیپک کا لباس بدلنا از حد ضروری تھا۔ حکیم برکت اللہ نے اسے شلوار قمیض پہنا کر ہاتھ میں کڑا ڈالا، کرپان اس کی کمر سے باندھی، سر کے بالوں کو سمیٹ کر چھوٹی سی سکھوں سے مشابہ پگڑی پہنا دی۔ آنکھوں میں سرمے کی موٹی موٹی سلائیاں پھیر کے اس کی شکل کو مقدور بھر تبدیل کرنے کی کوشش میں کافی کامیاب ہو گئے تھے۔ اب یہاں سے نکلنا تھا۔ حکیم برکت اللہ باہر آئے تو وہاں کرپا شنکر کے ہرکارے بیٹھے اونگ رہے تھے۔ حکیم صاحب نے ان میں سے ایک کو جھنجھوڑا اور کرپا شنکر کو بلا کر لانے کا کہا۔ دوسرے کو کاغذ پہ 2 لفظ گھسیٹ کے دیے اور کہا کہ پنساری کی دکان کھلوا کے یہ دوائیں لا دے، دیپک لال کے لیے لازمی ابھی چاہیے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد حکیم برکت اللہ نے اندر کا رخ کیا اور مطب کے ساتھ ملحقہ رہائشی حصے سے گھر کے افراد کو نکالا اور اس مقام پر روانہ کیا جہاں سبھی مسلمانوں کو قافلے کی صورت جمع ہونا تھا۔ کرپا شنکر کے آدمیوں کے بیٹھے ہوئے یہ ممکن ہی نہ تھا، اور سبھی لوگ اگر پچھلے دروازے سے نکلتے تو کھڑاک سے لازمی تھا کہ کرپا شنکر کے آدمی کھٹک جاتے۔ ایک ہاتھ میں لالٹین تھامے اور دوسرے میں دیپک لال کا ہاتھ، حکیم برکت اللہ رب کا نام لے کر پچھلے دروازے سے نکل کھڑے ہوئے۔ پلٹ کے آخری افسردہ نگاہ اپنے مطب پر ڈالی جہاں وہ مسیح بھیگنے سے پہلے کے اپنے والد کے ہمراہ بیٹھا کرتے تھے۔ باپ دادا سب یہیں مرے اور دفن ہوئے تھے، اب باقی بچی نسل کو بچانے اپنے آباء و اجداد کا وطن چھوڑ رہے تھے۔ جتنی جلدی ہو سکتا تھا وہ قافلے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہ ایک ریتلا میدان تھا جہاں سے شمال کی طرف سفر شروع کرتے تو 22 کلومیٹر کے فاصلے پر پٹڑی گزرتی تھی، وہاں سے سبھی کو ٹرین پر سوار ہونا تھا۔ حکیم برکت اللہ نے قافلے پر نگاہ ڈالی۔ 8 بیل گاڑیوں والا قافلہ کوچ کرنے کو تیار تھا۔ اپنے بچے اور اہلیہ کو دیکھ کے سکون کا سانس لیا۔ لگ بھگ 150 بندہ تھا جسے ہجرت کی صعوبت سہنا تھی۔ طے یہ پایا کہ عورتوں اور بچوں کو الگ کیا جائے اور انہیں اگلے اور پچھلے ٹولوں کے درمیان رکھا جائے۔ انہی عورتوں میں سے زیادہ تر نے مصلحتاً ہندو اور سکھ عورتوں جیسا حلیہ بنا رکھا تھا تاکہ پہچانی نہ جائیں۔ یہ ٹولہ 16 عورتوں اور 13 بچوں پہ مشتمل تھا، جو سب بآسانی 2 بیل گاڑیوں میں پورے آ گئے تھے۔ باقی عورتیں اور جوان بچیاں دوسرے 2 ٹولوں میں سمائی گئی تھیں۔ خدا بخش اور دیپک لال اسی ٹولے کے ہمراہ تھے، جبکہ خدا بخش کی ماں اور بہنیں دوسرے ٹولوں میں تھیں۔ یہاں البتہ اس کی چاچی اور ان کی 2 لڑکیاں موجود تھیں۔ 8 تنو مند مردوں کی سربراہی میں یہ چل پڑے تھے، جن کے ہاتھوں میں ہاتھ لگے ہتھیار تھے۔ حکیم برکت اللہ بھی ہمراہ تھے کیونکہ ان کی اہلیہ اور بیٹی بھی یہیں تھی۔ سبھی اللہ کا نام لے کر نکل کھڑے ہوئے تھے۔
رات ابھی گہری نہیں ہوئی تھی اور رفتار کو اتنا تیز ضرور رکھنا تھا کہ تہجد سے پہلے سب اس پٹری تک پہنچ جائیں۔ 3 بیل گاڑیاں سب سے اگلے ٹولے کے ساتھ موجود تھیں، جن میں تمام مسافروں کا سامان رکھا گیا تھا، اور وہ افراد جو چل نہیں سکتے تھے انہیں سوار کیا گیا تھا۔ مشعلیں اور لالٹینیں مصلحتاً بجھا دی گئی تھیں تاکہ کسی کی نگاہوں میں نہ آیا جائے، لیکن سب بھول بیٹھے تھے کہ درندے کئی دن سے تاک لگائے ہوئے تھے، شکار کی بو سونگھتے پھر رہے تھے۔ سب چل پڑے تھے، ہاتھوں میں تسبیحاں پکڑے اور زبان پہ اللہ کا ذکر کرتے۔ موت کا خوف ان کے ہم قدم تھا، کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا تھا۔ راجستھان کی ریت ان کے قدموں کے نشان اپنے سینے پہ ثبت کیے آخری الوداعی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ صحراؤں میں قدموں کی رفتار ہوا سے سست ہوا کرتی ہے، اور ہوا نے شکار کی بو فضا میں پھیلا دی تھی۔ خود رو جھاڑیاں یہاں قد آدم سے نکلتی ہر سو پھیلی تھیں، ظالم کانٹے دار جھاڑیاں، پناہ گاہ جھاڑیاں جن کے پیچھے قہر چھپا تھا۔ ہو کا عالم تھا، اور پورے چاند کی روشنی میں دور دور تک صحرا کی ریت چمک کر ہیولوں کی شکل میں تبدیل ہوتی دل دہلا رہی تھی۔ اگلا ٹولہ سفر طے کرتا اس جگہ سے آگے نکل گیا تھا جہاں خاص بس عورتوں اور بچوں کی گھات لگائے مشٹنڈے چھپے بیٹھے تھے۔ حکیم برکت اللہ کی اہلیہ کو پریشانی اور خوف میں متلی کا مسئلہ رہا کرتا تھا۔ ان کی طبیعت بگڑنے لگی تو حکیم برکت اللہ نے اپنا دوا دارو کا بکسا کھوجا۔ بیل گاڑی پہ کافی سامان تھا، لیکن ان کی دوائیوں کا بکسا موجود نہیں تھا۔ دونوں بیل گاڑیاں دیکھنے کے بعد حکیم برکت اللہ کو یقین ہو گیا کہ ان کا بکسا پیچھے آنے والی بیل گاڑی میں رکھا گیا تھا۔ چاروں ناچار اہلیہ کی بگڑتی حالت کے پیش نظر انہوں نے پیچھے جانے کا قصد کیا۔ معاملہ بے حد خطرناک تھا، خطرہ مول لینے والی بات تھی، لیکن مجبوری تھی۔ خدا بخش نے ساتھ جانے کا اندیہ دیا تو حکیم برکت اللہ سوچ میں پڑ گئے۔ کسی جوان مرد کو ساتھ لیتے تو یہاں کمی ہو جاتی، جو کہ مناسب نہیں تھا۔ وہ خود تو چھپتے چھپاتے جا کر واپس آ سکتے تھے، اس لیے یہی بہتر لگا کہ خدا بخش کو ساتھ لیں اور بکسا لے آئیں۔ دیپک لال کا دل گھبرا گیا، وہ بھی ساتھ جانے پر بضد ہوا، جسے حکیم برکت اللہ نے عہد محبت اور نرمی سے باز رکھا۔ اس کی پہچان چھپانے کے لیے کافی قصد کیا گیا تھا، بہت مشکل سے قافلے میں شامل ہوا تھا۔ اگر وہ نگاہوں میں آ جاتا تو معاملہ بے حد گمبھیر ہو جاتا۔ خدا بخش کی چچی نے دیپک لال کو سینے سے لگا کے تسلی دی اور اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ خدا بخش نے دیپک لال کو دیکھا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اسے حکیم برکت اللہ کے ساتھ نہیں جانا چاہیے تھا۔ دیپک لال کو اس کے ہونے کا آسرا تھا، اور اس کے بعد وہ حکیم برکت اللہ کو جانتا تھا۔ وہ دونوں کچھ دیر کے لیے بھی نگاہوں سے اوجھل ہوتے تو اس کا گھبرانا ناگزیر تھا، لیکن اب یہ ہو چکا تھا اور حکیم برکت اللہ اس کی باہیں تھامے ہوئے نکلنے کو تھے۔ خدا بخش نے ڈوبتے دل سے دیپک لال کو دیکھا، جو بیل گاڑی پہ ٹانگیں لٹکائے سکڑا سمٹا سا اسے ڈب ڈبائی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ خدا بخش نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی اور حکیم برکت اللہ کے ساتھ چل پڑا۔ وہ پلٹ پلٹ کے دیپک لال کو دیکھتا تھا، کوئی بے چینی تھی جو انگ انگ کو نوچ رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ دیپک سے ہمیشہ کے لیے دور ہو رہا ہو۔ وہ ابہام کو جھٹکتا تیز تیز قدم اٹھاتا جا رہا تھا۔ اسے جلد سے جلد واپس دیپک لال کے پاس لوٹنا تھا، فرلانگ یا اس سے کچھ آگے، ہاں بس اتنا ہی فاصلہ پٹا ہوگا۔ ابھی جب حکیم برکت اللہ اور خدا بخش کے کانوں نے قیامت کا شور سنا، حکیم برکت اللہ نے پل بھر کی دیر کیے بنا خدا بخش کو اور خود کو ریت پہ لٹا لیا تھا۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ آسمان پھٹ پڑا تھا یا زمین نے کھال اتار دی تھی۔ بلوائیوں کی للکاریں اور برچھیوں کرپانوں کی چمکتی دھاریں فضا میں بلند ہو کر سب کے کلیجے چیر رہی تھیں۔ حکیم برکت اللہ نے اندازہ لگایا کہ آیا یہ آوازیں ان کی پشت سے ابھری تھیں یا سامنے سے، اور جیسے ہی اندازے پہ یقین کی مہر ثبت ہوئی، وہ خدا بخش کا ہاتھ تھام کے الٹے قدموں واپس بھاگے۔ خدا بخش، دیپو میرا یار، دیپو کی صدائیں بلند کرتا باہیں چھڑانا چاہتا تھا، لیکن حکیم برکت اللہ نے ایسا ناممکن بنا دیا تھا۔ وہ قریب پہنچ کے صورتحال کا جائزہ لینے پر ہی کوئی قدم اٹھاتے۔ جوں جوں عورتوں اور بچوں پہ مشتمل ٹولہ قریب آ رہا تھا، مشعلوں کی روشنی میں چلنے والی تلواریں، نیزے اور کرپانیں دکھائی دینے لگیں۔ جوانوں کا جو گروہ حفاظت پہ مامور تھا وہ اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتا ٹوٹ پڑا تھا، لیکن اتنی ہی تیزی سے سب کے جگر کٹتے چلے گئے تھے۔ حکیم برکت اللہ بے دم سے فاصلے پر ہی خدا بخش کے منہ پہ ہاتھ جما کے جھاڑیوں میں جا چھپے تھے۔ یہاں سے سارا منظر واضح تھا، اور اس منظر نے حکیم برکت اللہ کا وجود دھجی کر دیا تھا۔
عورتیں اور بچے ہانکے جانے لگے تھے پرانے مندر کی جانب، اور مردوں کے سینے نیزے مار مار کے چھلنی کر دیے گئے تھے تاکہ دیکھنے والوں پہ حالت زار دیکھ کے دہشت بیٹھ سکے۔ حکیم برکت اللہ نے بے بسی سے اپنی اہلیہ اور 10 سالہ بیٹی کو دیکھا، اور خدا بخش نے خوف سے سہما اور پھٹی آنکھوں والا دیپک لال دیکھا، جو ابھی بھی پلٹ پلٹ کے متلاشی نگاہوں سے اس جانب دیکھ رہا تھا جہاں خدا بخش حکیم برکت اللہ کے ہمراہ گئے تھے۔ وہ کیا جانتا کہ خدا بخش بہتے آنسوؤں سے وہیں چھپا اسے تکتا تھا اور بال نوچتا تھا۔ بلوائی سبھی عورتوں اور بچوں کو جس سمت لے چلے تھے، پیچھے پیچھے فاصلہ رکھتے اور چھپتے چھپاتے حکیم برکت اللہ بھی ہو لیے۔ خدا بخش کو انہوں نے سختی سے منہ بند رکھنے کو کہا تھا، اس بات کا لالچ دے کر کہ اگر وہ دیپک لال کو بچانا چاہتا ہے تو چوکس رہے اور آواز نہ کرے۔ خدا بخش کے لیے اولین چاہ یہی تھی۔ اس وقت وہ اپنی جان کی قیمت پہ دیپک کو بچاتا اور کر بھی گزرتا جو حکیم برکت اللہ کی آہنی گرفت میں نہ ہوتا۔ نیزوں اور برچھیوں کی نوکیں چبو چبو کے تمام عورتوں اور بچوں کو پرانے مندر کے پچھواڑے لے جایا گیا۔ وہی پرانی کھوئی دیکھ کے دیپک لال کو لگا جیسے وہ اور خدا بخش کھیلتے ہوئے وہیں بھاگ دوڑ رہے ہیں۔ منظر نگاہوں میں ابھرتا اور معدوم ہو رہا تھا۔ خدا بخش اسے پکارتا اور اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وہ خدا بخش کے کینچوں والی گڑوی لیے آگے آگے تھا۔ خدا بخش کھوئی کی منڈیر پہ بیٹھا تھا اور وہ خود اس کے پاس کھڑا تھا، اور خدا بخش کے زور دینے پر بھی منڈیر پہ نہیں بیٹھتا کیونکہ وہ خوف زدہ ہوتا تھا کھوئی کے اندر جھانکنے سے۔ اسے لگتا تھا جیسے اندر سانپ ہیں، بچھو ہیں جو لپک لپک کے دیواروں پہ چڑھتے ہیں۔ کبھی کبھی اگر جھانکتا تو سوچتا کہ کیا ہو جو وہ اندر گر جائے، کیا ہو جو اسے کوئی دھکا دے دے، اور پھر وہ جھرجھرا کے پرے ہو جاتا۔ خدا بخش اس پہ ہنسا کرتا تھا۔ ابھی بھی اس کے کانوں میں خدا بخش کی ہنسی گونجی تو اپنے ہونٹ بھی مسکرا اٹھے۔ یکدم پیچھے سے کوئی تیز دھار انی سے چبھی تو وہ تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ کسی درندہ صفت نے اسے نیزے کی نوک چبھوئی تھی آگے دھکیلنے کے لیے۔ اس پل دیپک لال کو اپنی مائی کی بہت یاد شدت سے آئی۔ وہ اسے کانٹا بھی چبھنے نہیں دیتی تھی۔ ماں تھی نا، تو بے حد پیار تھا۔ اس کی تکلیف پہ رہنسی ہو جانے والی وہ اکیلی عورت تھی۔ دیپک لال کو امام جی کا بتایا سبق یاد آیا۔ اللہ ہمارے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرت ہے۔ جب جب ہم کا تکلیف پہنچتی ہے تب تب وہ مسلمان کو اجر دیتا ہے۔ دیپک لال نے زیر لب اللہ اللہ کا ورد شروع کر دیا۔ یوں جیسے گھٹن میں ایک درز سی کھل گئی تھی، اس کا من سکون سے بھر گیا۔ وہ ابھی ہانکے جا رہے تھے کھوئی کی جانب، اور اس کی زبان بآواز بلند رب کو پکارنے لگی تھی۔ مشعلوں کے گھیرے میں وہ سب عورتیں اور بچے یوں کھڑے تھے جیسے خونی درندوں کے نرغے میں بھیڑ بکریاں۔ کچھ فاصلے پر مندر کی فصیل کی جڑ میں اگی بے تحاشا خودرو جھاڑیوں کے پیچھے حکیم برکت اللہ اور خدا بخش آ چھپے تھے۔ دونوں کے رنگ فک تھے اور آنکھیں ضرورت سے زیادہ کھلی ہوئی تھیں، جیسے یقین کر رہے ہوں کہ جو منظر دکھ رہا ہے وہ حقیقت ہے بھی یا نہیں۔ حکیم برکت اللہ کسی طرح وہاں تک تو پہنچ گئے تھے، لیکن نہتے تھے اور ساتھ میں بچہ بھی تھا۔ عقل مندی اسی میں تھی کہ چھپ کے بیٹھے رہیں، شاید کوئی سبب پیدا ہو جائے ان سب کو بچانے کا۔ وہ مقابلہ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ خدا بخش کے مچلتے پھڑکتے وجود کو بامشکل قابو کر رکھا تھا، جو کسی بھی طرح خود کو چھڑا کے دیپک لال کو بچانا چاہتا تھا۔ حکیم برکت اللہ نے اسے گھٹنوں میں دبوچ کے منہ پہ سختی سے ہاتھ رکھ دیا تھا۔ کوئی پل جاتا تھا کہ وہ اس کی گردن کی رگ دبا کے بے ہوش کر دیتے تاکہ سامنے کا روح فرسا منظر نہ دیکھ سکے جس کا حصہ ان کی اہلیہ اور بچی بھی تھے۔ سامنے خبیث بدنوں میں چھپے شیطان عورتوں کی چھانٹی کر رہے تھے۔ جوان اور قدرے صحت مند عورتوں کو الگ کیا جا رہا تھا، باقی سب کو کھوئی کے پاس اکٹھا کر رہے تھے۔ بچے بھی انہی کے ساتھ جمع کیے جا رہے تھے۔ فرعونیت عروج پہ تھی اور مسکینیت دم توڑنے کو تھی۔ ایسا دل خراش منظر عکس بند ہونے کو تھا جس کا مرتے دم تک نشان تاریخ ثبت کر لیتی۔ حکیم برکت اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے اپنی اہلیہ اور بچی کو کھوئی کے قریب کھڑا دیکھ لیا تھا۔ زمانہ شناس تھے، حاذق حکیم تھے، نبض دیکھ کے مرض کی جڑ تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ ظالم کے ظلم کا اندازہ چہروں سے جانچ گئے تھے۔ سب کے ہونٹوں پہ کھیلتی بدنما خبیث مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ یہاں کیسا اندھیر مچنے جا رہا ہے۔ خدا بخش کا مچلنا بند ہو کے اب سکتے میں تبدیل ہو رہا تھا۔ دیپک لال کے زیر لب نکلنے والا اللہ اللہ کا ورد آواز پکڑ رہا تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی سبھی نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا تھا۔ یکا یک جیسے صدائیں بلند ہونی شروع ہوئی تھیں اور انہی صداؤں نے بلوائیوں کو بدحواس کر دیا تھا۔
کھوئی کی منڈیر سے سب سے پہلی ادھیڑ عمر عورت اندر پھینک دی گئی تھی۔ ایک فلک شگاف چیخ بلند ہو کر معدوم ہو گئی تھی۔ اتنا بھیانک منظر تھا کہ سبھی چپ ہو گئے، دیپک لال سمیت، پر اگلے پل اس سے زیادہ حیران کن تھے۔ دیپک لال نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنا شروع کیں اور اس کی آواز کے ساتھ آوازیں ملتی چلی گئیں۔ ایک کے بعد ایک عورت کھوئی میں گرتی چلی گئی۔ جب حکیم برکت اللہ کی اہلیہ کی باری آئی تو انہوں نے قریب آتے کافروں کے ہاتھ لگنے سے پہلے ہی بچی کو سینے میں دبوچا اور خود ہی چھلانگ لگا دی۔ حکیم برکت اللہ کے لبوں سے غم کی سسکاری نکل کے پورے جسم میں سرایت کر گئی۔ حواس برف کی طرح جم چکے تھے، نگاہیں بس بچوں میں کبھی دکھائی دیتے تو کبھی اوجھل ہو جاتے دیپک لال پہ جمی تھیں، اور خود کے ہونٹوں پہ حکیم برکت اللہ کا ہاتھ جما تھا۔ بچوں کو باری باری انہی عورتوں کے اوپر کھوئی میں پھینکا جانے لگا تو کھوئی کے اندر سے چیخوں کی باز گشت نے پوری فضا کو دہلا کے رکھ دیا۔ بچے گھور قبر جیسے اندھیرے میں گر رہے تھے اور ظالموں کے کہے گونج رہے تھے۔ خدا بخش کے دل سے دعا ہوک بن کے نکلی، اللہ جی احمد کی جان بچا لیجیو، لیکن مشیت کچھ اور تھی۔ دیپک لال کو بازو سے پکڑ کے کھینچا گیا تھا تو اس کا نعرہ تکبیر اس کی ہمتوں سے زیادہ بلند تھا۔ آواز سب درزیں توڑتی حلق سے نکلی تھی اور آخری تھی۔ دیپک لال کو منہ کے بل کھوئی میں ڈال دیا گیا تھا، وہی کھوئی جس کی منڈیر تک آتے اس کا دم نکلتا تھا، جس کے اندر جھانکتے اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے تھے۔ سانپ بچھوؤں کا خوف اسے ستایا کرتا تھا۔ آج دیپک لال اس کھوئی کے اندر کھو گیا تھا۔ نتھو رام اور چرن سنگھ ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہنسے تھے۔ عورتوں میں سے جو الگ کی گئی تھیں انہیں چرن سنگھ نیم غشی کے عالم میں دھکیلتا وہاں سے لے جانے لگا تو یکدم ایک جوان سالہ لڑکی پلٹی اور سجھائی دینے سے پہلے بھاگتی ہوئی کھوئی میں کود گئی۔ چرن سنگھ اس کے پیچھے بھاگا لیکن دیر ہو گئی تھی۔ وہ تیش کے عالم میں باقیوں پر جھپٹا تھا۔ ایک شور سا برپا تھا ہر طرف۔ نتھو رام نے باقی ساتھیوں کے ساتھ جلدی جلدی درختوں کی ٹہنیاں توڑنی شروع کی۔ وہ پھرتی سے توڑتے جا رہے تھے اور کھوئی میں پھینکتے جا رہے تھے۔ حتی المقدور پھینک دینے کے بعد نتھو رام نے ایک طرف پڑا کنستر اٹھایا اور اس کے اندر موجود سیال کھوئی میں انڈیلنا شروع کر دیا۔ حکیم برکت اللہ نے آنکھیں میچ لیں۔ یہ منظر ان کی جان نکالنے کو کافی ہوتا۔ جان کنی کی کیفیت تو کب سے چل رہی تھی۔ اپنی اہلیہ اور بچی کی سسکتی بلکتی حالت زار انہیں تڑپا رہی تھی، لیکن وہ بے بس تھے۔ کس کس بات کو روتے؟ ان کی اہلیہ حاملہ تھی اور وہ حکیم تھے، جانتے تھے کہ کیا بیت گئی ہوگی۔ نتھو نے مشال پکڑی اور جنگلی بھینسے کی طرح بھناتا ہوا آیا اور مشال کو سوکھی لکڑیوں سے بھری کھوئی کے اوپر پھینک دیا۔ ایک زوردار شور اٹھا تھا، لکڑیاں چٹخ چٹخ کے اچھلی تھیں، ایک بھانبڑ اٹھا تھا اور بھڑ بھڑ سب کچھ جلنے لگا تھا۔ انسانی ماس کی بدبو انسانی چیخوں سے مدغم ہونے لگی۔ خدا بخش زندہ درگور ہو گیا۔ اس کا یار، اس کا ساتھی اس کھوئی میں دفن زندہ جل رہا تھا۔ یکا یک یہ احساس خدا بخش کے سینے میں بھالے کی مانند اترا کہ دیپک لال کو تو دمہ ہے، یہ دھواں تو اس کا دم گھونٹ دے گا۔ وہ کھانس رہا ہوگا، اس کا سانولا چہرہ سرخ ہو چکا ہوگا، وہ سینہ مسلتا بے بسی سے ہاتھ مارتا ہوگا، اور پھر حکیم برکت اللہ کو اسے بے ہوش کرنے کے لیے نس نہیں دبانی پڑی تھی۔ وہ خود ہی ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ آخری منظر جو اس کی بصارت اور سماعت محفوظ کر سکی تھی وہ کھوئی سے نکلتی آگ کے شعلوں کی لپیٹیں اور اس کی تہہ سے آتا انسانی شور، بے تحاشا شور، اس کے دیپو کی چیخیں۔ اس کا احمد ہجرت کی نظر ہو گیا تھا۔ وہ راہ شوق کا ننھا شہید تھا جو تا قیامت اس کھوئی میں دفن ہو گیا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے ونش۔ یہ اس سلسلے کی آخری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ ریان کھوئی کی کائی زدہ دیوار سے کمر ٹیکے ایک گھٹنا کھڑا کیے اور دوسری ٹانگ اندر کو موڑے بیٹھا تھا۔ آنکھوں سے ایک تواتر سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دادا اس سے کچھ فاصلے پہ کھوئی کی دیوار سے بایاں پہلو لپٹائے بیٹھے تھے۔ وہ رو نہیں رہے تھے لیکن ان کی آواز میں بلا کی ویرانی تھی، جیسے کسی بھرے پورے میلے کو لوٹ لیا گیا ہو، نظر آتش کر دیا گیا ہو۔ ان کا وجود خالی خالی سا کھڑکھڑاتے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔
ریان میں ہمت نہیں تھی کہ وہ انہیں دلاسا دیتا۔ ساری عمر دادا کو چپ کی بکل اوڑھے دیکھا تھا، کبھی نہ ہنسے تھے نہ زیادہ بات کرتے تھے، مسکراتے تھے تو ایک دکھ ہونٹوں کے کنارے بھگوئے رکھتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ انہیں کیا دکھ ہے، سوچتا تھا مزاج ہی ایسا ہے۔ کبھی کھلنڈرے پن نے کرید ہی نہ کرنے دی تھی، آج معلوم ہوا تو وہ سراپائے غم تھے۔ سننے اور دیکھنے میں جو فرق ہوتا ہے وہی بیتنے اور بتانے میں ہوتا ہے۔ ان پہ بیتی آج انہوں نے بتائی تھی تو اسے پتا چلا کہ وہ اندر سے مردہ ہیں۔ ریان نے گردن موڑ کے انہیں دیکھا، جن کی پتھرائی آنکھیں کھوئی کی اینٹوں میں کچھ کھوج نہیں تھی۔ دادا پھر کیا ہوا؟ آپ کیسے پہنچے پاکستان؟ اور دیپک لال، میرا مطلب احمد کا کسی کو پتا نہ چلا کہ وہ کرپا شنکر کا بیٹا ہے؟ کرپا شنکر نے اپنا ونش خود سوکھی لکڑی کی طرح جلتے دیکھا تھا۔ اس نے اپنی نسل خود آگ میں جھونکی تھی، نظارہ کیسے نہ کرتا۔ فضا میں غیر مرئی نقطہ نگاہوں سے تھامتے وہ کچھ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ ان کی سانس دھونکنی کی طرح چل رہی تھی، لفظ ٹوٹ کے نکلتے تھے جیسے کوئی ان پر ضرب لگاتا ہو۔ خدا بخش کو جب ہوش آیا تو حکیم برکت اللہ اسے اپنی گود میں دبوچے ہوئے تھے۔ ان کے لگاتار گرتے آنسوؤں نے ہی خدا بخش کو ہوش دلائی تھی۔ جیسے ہی اس نے سر اٹھایا تھا، حکیم برکت اللہ نے ایک بار پھر اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ دھر دیا تھا۔ خدا بخش نے نرمی سے انہیں نگاہوں سے تسلی دی اور ہاتھ ہٹا دیا۔ اس میں اب اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ بچا کھچا دیکھ پاتا۔ اسی اثنا میں مندر کے پھاٹک پہ شور اٹھا اور کرپا شنکر چند آدمیوں کے ساتھ شور مچاتا، چیخ و پکار کرتا وہاں آ رہا تھا۔ وہاں پہلے سے موجود بلوائیوں میں ہلچل مچی اور سب الرٹ ہو گئے۔ کرپا شنکر کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، سانس سے گدے جیسی آوازیں آ رہی تھیں۔ لنگی کا سرا ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا اور کچھ کچے فرش پہ رول رہا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی وہ نتھو رام اور اس کے ساتھیوں کے گریبان جھپٹنے لگا۔ کھٹے ہے مارا دیپو، مارا دیپک، مارے بتاؤ تھے کہاں کیا او اس کے ساتھ، کٹھے ہے وہ، بولو بولو بتاؤ مارے کو، دیپو دیپو۔ کرپا شنکر پگھلائے بیل کی طرح سب سے پوچھ رہا تھا کہ دیپک لال کہاں ہے۔ وہاں موجود سبھی اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے، کسی کو نہیں معلوم تھا کہ آخر ہوا کیا۔ ابھی جشن منانا باقی تھا، مسلمان جلا دیے گئے تھے، پیٹ والیاں سوکھی لکڑیوں کی طرح کھوئی میں بھسم ہو رہی تھیں، بچے ان کی نسل ساتھ ہی فنا ہو گئی تھی۔ تو اب کیا یہ نیا تماشا تھا؟ لیکن کرپا شنکر نہ کسی کی سن رہا تھا نہ دیکھ رہا تھا، وہ بس بھاگ بھاگ کے سب سے دیپک لال کا پوچھ رہا تھا۔ تھک کے وہ کھوئی کی جانب بھاگا۔ دیپو دیپو، ایک دل خراش پکار تھی جو کھوئی کی دیواروں سے ٹکرا کے واپس فضا میں پھیلی تھی۔ مارا دیپو اسما ہے، کوئی پانی لاؤ، مارا دیپو، مارا دیپو سانس کس طرح لیوے گا، او مر جاوے گا، کوئی بھاگو، او نتھو پانی پکڑیو جاؤ۔ وہ چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ دکھ، تکلیف، صدمہ، ان کی کوئی انتہا تھی تو وہ کرپا شنکر تھی، وہ حکیم برکت اللہ تھے اور وہ ننھا خدا بخش تھا۔ کرپا شنکر کا ونش ختم ہو گیا تھا، حکیم برکت اللہ کا سارا وجود راکھ ہو گیا تھا اور خدا بخش کا خاک ہو گیا تھا۔ وہ کبھی بڑا ہی نہ ہو سکا، اس کا بچپن صدمہ نگل کے اس کے اندر جم گیا۔ دیپک لال کی ہڈیوں کی چٹخن اس کی روح میں ہمیشہ کے لیے سرایت کر گئی۔ ایک دیپک لال نہیں مرا تھا، اس سے وابستہ بہت کچھ فنا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہیں کرپا شنکر پگلا گیا۔ وہ ٹکریں مارتا تھا کھوئی کی منڈیر پہ، جب تک اس میں لگی آگ سرد نہ ہوئی وہ اپنا سر پٹکتا رہا تھا۔ چرن سنگھ اور نتھو رام اپنے مالک کی یہ حالت دیکھ کے سکتے میں تھے، کسی طرح گھسیٹ کے وہاں سے لے کے گئے تو اب پیچھے کھوئی سے اٹھتا دھواں تھا اور جھاڑیوں کے پیچھے چھپے بیٹھے حکیم برکت اللہ اور خدا بخش تھے۔ دونوں ان سب کے جانے کے بعد بھی کتنی دیر مردوں کی طرح وہیں بیٹھے رہے تھے۔ کافی وقت بعد سن قدموں کو گھسیٹتے کھوئی تک پہنچے تو اندر جھانکنے کی ہمت دونوں میں نہیں تھی۔ کیا دیکھتے؟ اپنے پیاروں کی جلی ہوئی کوئلہ بنی لاشیں، ہڈیوں کی راکھ، نوحے اور چیخیں جیسے کھوئی کی دروں دیواروں سے لپٹ گئے تھے۔ حکیم برکت اللہ نے سینے میں لمبا سانس بھرا تھا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تھے۔ خدا بخش نے بھی میکانکی انداز میں ایسا ہی کیا تھا، لیکن اس کے لب ہلنے سے انکاری تھے، نگاہیں بس دیپک لال کا تصور دیکھتی تھیں۔ برکت اللہ جیسے تیسے وہاں سے نکل کے قافلے کے ساتھ جا ملے تھے جو اب ایک کیمپ میں مقیم تھے۔ خدا بخش کا سارا خاندان وہاں صحیح سلامت پہنچ گیا تھا، لیکن ان میں وہ خود ہی سلامت نہیں تھا۔ اس کی روح کھوئی کے پاس رہ گئی تھی اور جسم گھسٹتا ہوا وہاں پہنچا تھا۔ برکت اللہ حکیم اپنے بچے ہوئے اہل و عیال کو بھینچے
بچوں کی طرح لادتے رہے تھے۔ امام جی کو جب دیپک لال یعنی احمد کی شہادت کا پتہ چلا تو صدمے سے گنگ رہ گئے تھے۔ وہ ننھا بچہ اتنا بہادر تھا کہ آخری دم تک کھوئی کے اندر سے شعلوں کی لپیٹوں کے ساتھ اس کی اللہ اکبر کی پکار باہر آتی رہی تھی۔ پاکستان پہنچ کر سب دھیرے دھیرے بسنے لگے، دلوں کا درد چھپائے اور بھلائے زندگی گزارنے کا سامان کرنے لگے۔ خدا بخش کے باپ کو یہاں نوکری مل گئی تو گھر کی دال روٹی وہاں سے اچھی چلنے لگی، لہٰذا وہ بہت خوش تھے۔ سبھی خوش تھے سوائے خدا بخش کے، جسے خوشی کا مفہوم بھول گیا تھا۔ وہ دن گزارتا اور رات بھر آنکھیں پھاڑے کھلے آسمان کو تکتا رہتا، ستارے گن گن رات بسر کرتا اور صبح پھر ویسی ہی روٹین شروع ہو جاتی۔ گزرتا وقت اس کے لیے مرہم کے بجائے کھرنڈ بنتا چلا گیا، جسے بس چھیڑنے کی دیر چاہیے تھی۔ وہ سراپا زخم تھا۔ جوان ہوا لیکن اس کی چپ کوئی شے نہ توڑ سکی۔ روزگار کے لیے شہروں شہروں گیا پر دل کا غبار نہ چھٹا۔ گھر والوں نے شادی کی کہ چلو بدل جائے گا، پر وہ سال بھر میں اللہ کو پیاری ہو گئی تو دوبارہ خدا بخش نے نام بھی نہ لینے دیا بیاہ کا۔ بنجارا بنا چپا چپا گھومتا رہا بس۔ بھائی بہنیں سب بیائے گئے، سر میں بڑھاپے کی گرد بیٹھ گئی تو تھک گیا اور بڑے بھائی کے پاس ہی رہنے لگا۔ کمائی اب بھی آتی تھی سو کسی کو اعتراض نہیں تھا بلکہ فائدہ ہی تھا۔ ریان اس کے بڑے بھائی کا پوتا تھا جو گھر میں اس سے سب سے زیادہ قریب تھا۔ حالانکہ خدا بخش باتیں نہیں کرتا تھا لیکن ریان کو اپنے چھوٹے دادا کی شخصیت کا اصرار تجسس میں مبتلا رکھتا تھا۔ وہ ان سے قریب ہوتا چلا گیا۔ رفتہ رفتہ اسے ان کے اندر پلتے غم کا اندازہ تو ہوا لیکن وہ یہ نہیں جان سکا تھا کہ وہ کس کو یاد کر کے غم زدہ رہتے ہیں۔ وہ کبھی کچھ بتاتے ہی نہیں تھے۔ وہ انہیں اکسانے لگا کہ ہندوستان چلیں۔ دادا ہتھے سے اکھڑ گئے کہ وہ ہرگز نہیں جائیں گے۔ ایک طویل عرصہ گزرا اور ایک دن چھوٹے دادا نے خود اسے آ کر کہا کہ وہ ہندوستان جانا چاہتے ہیں۔ ریان نے فوراً بھاگ دوڑ شروع کی اور اپنے دوست سے رابطہ کیا جس کے والد کے ایمبیسی میں تعلقات تھے۔ زیادہ دیر نہیں لگی تھی اور انہیں ویزا مل گیا تھا۔ چھوٹے دادا نے بائی روڈ جانے کو کہا تو ریان بھی اس ایڈونچر کو کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اس کے بعد کی روداد ریان کے لیے ایسی تکلیف دے رہے گی، اگر اسے اندازہ ہوتا تو وہ یہاں کبھی نہ آتا۔ پرانا مندر، پرانی کھوئی، پر اسرار دل گرفتہ فضا۔ دو ونش یہاں کھوئی سے کمر ٹیکے بیٹھے تھے، دائیں جانب خدا بخش اور بائیں جانب ریان۔ ریان کس قدر رو چکا تھا اسے یاد نہیں تھا اور خدا بخش کے آنسو ساری آگ بجھانے میں مدتوں پہلے صرف ہو چکے تھے۔ ریان نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ چھوٹے دادا کا دکھ اس نوعیت کا ہو سکتا ہے۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ ہجرت کے دوران جو واقعات اور حادثات ہوئے تھے انہوں نے ان کے ذہن کو جکڑ رکھا ہے، جن کے اثر سے وہ کبھی نکل نہیں پائے۔ پر یہاں آ کر اس کھوئی اور اس سے منسلک دل خراش داستان نے اسے گونگ کر ڈالا تھا۔ یہ کھوئی تھوڑی تھی، یہ تو قبر تھی، اجتماعی قبر جس میں اجتماعی نسلیں دفنا دی گئیں۔ سبھی کچھ بدل گیا تھا، وقت، زمانہ، لوگ، لیکن اس کھوئی کے نوحے اب بھی وہی دکھ کہتے تھے جو ان میں انڈیلے گئے تھے۔ ریان نے گردن موڑ کے خدا بخش کو دیکھا جو ساکت جسم کے ساتھ ٹانگیں پسارے ہوئے تھا۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے وہ بول اٹھا، تم پوچھا کرتے تھے نا کہ میں ہنستا کیوں نہیں؟ میری ہنسی جل گئی تھی ریان۔ جس وقت دیپو کو کھوئی میں پھینکا گیا تھا میرا دل بھسم ہو گیا تھا۔ بس ایک لوتھڑا سا ہے جو اب تک دھڑک دھڑک رکا نہیں اور آج قرار پانے کو یہاں تک لے آیا۔ مجھے قرار آ گیا ریان، مجھے قرار آ گیا۔ چھوٹے دادا، میں سوچا کرتا تھا کہ محبت بس صنف مخالف سے زور آور ہوا کرتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کبھی کبھار ہم جنس سے محبت کا انداز سب پہ بھاری پڑ سکتا ہے۔ کوئی کسی کے لیے دنیا تیاگ سکتا ہے تو وہ اس کا ہم جنس بھی ہو سکتا ہے۔ چھوٹے دادا، آپ کو دیپک لال سے ایسی والہانہ محبت تھی اور اس دیپک لال کو اللہ سے کیسی محبت جاگی دادا کہ اتنا سا بچہ، اتنا سا دل، اتنا سا جسم اس نے آگ کی نظر کر دیا۔ اتنا ڈھیر سارا ایمان تھا اس کے دل میں۔ مجھے فخر ہے دادا کہ میں اس داستان کا حصہ ہوں، میں آپ کا ونش ہوں، آپ میرے لیے اعزاز ہیں۔ مجھے مرتے دم تک یہ ناز رہے گا کہ… اسے لگا خدا بخش بالکل خاموش ہے، اس کا وجود ساکن ہے جیسے کوئی بے جان مورت۔ وہ جواب میں ہوں ہاں بھی نہ کر رہا تھا۔ ریان کے اندر جیسے کچھ ڈوب کے ابھرا،
وہ ایک جھٹکے سے آگے ہوا اور گھٹنوں کے بل گھسٹتا ہوا خدا بخش کے قریب جا ہوا۔ دادا، دادا، چھوٹے دادا! ریان نے اسے جھنجھوڑ دیا تھا، لیکن خدا بخش ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے خدا بخش کے گالوں کو تھپ تھپایا تو اس کا سر ایک طرف کو یوں ڈھلک گیا جیسے پرانا کچا گھڑا کنکری لگنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ خدا بخش کا وجود بھی تو مدتوں کا بھربھری مٹی بن چکا تھا، آج ڈھہ گیا تھا۔ وہ وہیں آ کے ٹوٹا تھا جہاں اس کا اور دیپک لال کا ساتھ جڑا تھا۔ اس کی روح جسم کا ساتھ چھوڑ کے کھوئی میں اتر گئی تھی۔ ریان بلکتے ہوئے خدا بخش کا سر اپنے سینے سے لگائے منہ آسمان کی جانب کیے رونے لگا تھا۔ خدا بخش کا چہرہ اور سینہ مسلتے ہوئے اچانک اس کا ہاتھ اس کے کرتے کی اوپری جیب کو چھوا تو اس میں کچھ کھڑکھڑاہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالا تو طے شدہ کاغذ تھا۔ ریان کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اس نے خدا بخش کو اپنے سینے کا سہارا دیا اور دونوں بازوؤں کے گھیرے میں اس کا سر لے کے ہاتھوں سے وہ کاغذ کھولا۔ میرے پیارے بیٹے ریان، میں تمہارا چھوٹا دادا تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ مجھے اس کھوئی کے پہلو میں دفنا دینا جہاں میری قضا مجھے کھینچ لائی ہے۔ مجھے احمد نے بلایا ہے اور اس بار میں اس کی پکار کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ آج تک میں اس دکھ سے نہیں نکل سکا، اس نے تب بھی مجھے پکارا ہوگا اور میں کچھ نہ کر سکا، اور آج میں اپنے یار کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے اس کے ساتھ ہی رہنے دینا، مجھے اس سے ملا دینا ریان، مجھے یہیں دفنا دینا۔ میری اور اس کی مٹی یہیں کی تھی، یہیں ملا دینا، یہیں بھلا دینا۔ وہ دیپک لال سے جا ملا تھا 73 سال بعد۔ بالآخر داستان تمام ہوئی، ادھوری کہانی مکمل ہوئی۔ ونش برباد ہوئے لیکن نئی نسل میں محبت کی آبیاری کر گئے۔ انہیں بتا گئے کہ سرحد پار دو دل ایک سا دھڑک سکتے ہیں، دو دل ایک تار سے جڑ سکتے ہیں۔ ادھوری کہانی مکمل ہو سکتی ہے، اس دنیا میں نہ سہی، وہاں سہی۔